ایسا شیعہ جو احکام الہی کے لیے امام کی پرواہ کرتا ہے. تہران کے ایک بہت بڑے مرجع تقلید کہتے ایک دن میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. یہ واقعہ آیت اللہ وحید خراسانی ڈائریکٹ نقل کرتے ہیں. ان کو بھی ایک دو واسطوں سے اسی مجتہد نے بتایا کہ میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا ایک گاؤں کا جوان تھا. تو اس نے کہا قبلہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. کہ کیا سیکھنا ہے؟ کہ کتاب علل الشرائع پہلے پڑھائی جاتی تھی، احکام کی کتاب ہے، کہ وہ میں آپ سے پڑھنے آیا ہوں. میں نے بھی منع نہیں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے پڑھ لیجئے. کہ یہ میرے پاس آیا پڑھنے لگا کہ قبلہ طالب علم بننا چاہتا ہوں. میں نے اسے بتایا کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیے، حجرہ لے لیجئے. ڈیلی بیسس پہ ان عالم کے پاس کہہ رہا میں پڑھنے، یہ جوان میرے پاس پڑھنے آتا تھا. 2 ہفتے گزر گئے. تیسرے ہفتے جب یہ پڑھنے آیا تو اس نے کہا کہ قبلہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے آج تیاری نہیں کی اور کچھ دنوں سے آپ تیاری نہیں کر رہے پڑھانے میں. تو انہوں نے کہا آپ کیسے بول سکتے میں نے تیاری نہیں کی؟ کہا آپ نے شادی کی ہے؟ کہا نہیں شادی کی ہے. کہ آپ کی بیوی نے جو مطالعے کے لیے کتاب ہے نا وہ چھپا کے رکھ لی تاکہ شوہر کتاب کم پڑھے، بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، لہٰذا آپ مطالعہ نہیں کر پا رہے. کہ یہ مجتہد پریشان ہو گیا، اس کو میری شادی کا کیسے پتا چلا، اسے یہ کیسے پتا چلا میری بیوی نے کتاب چھپا دی اور وہ کتاب مجھے دے ہی نہیں رہی. کہ جوان تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ میرا ایک دوست ہے اس نے مجھے بتایا ہے. کہتا کئی دن گزرے، یہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں تھی. مرجع کہہ رہے ہیں میں نے کہا وہ تمہارا دوست ہے کون، تجھے کہاں سے ملا؟ جسے میرے گھر کی اندر کی باتوں کا پتہ ہے. کہ قبلہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں شاہرود کا رہنے والا ہوں. میرے والد جو تھے شاہرود کے گاؤں کے خطیب تھے، مولانا تھے، عالم دین تھے. میں ان کا بیٹا تھا. اتفاق سے میرے باپ نے 30 سال گاؤں والوں کی خدمت کی، نمازیں پڑھائیں، ان کے جنازے پڑھائے، ان کے نکاح پڑھائے، ان کے شرعی مسائل کو حل کیا. بیمار ہو کر دنیا سے چلے گئے. تو گاؤں والوں نے مجھے کہا کہ اب والد دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ پیشوا بن جائیے. کہتے ہیں نا ولد العالم نصف العالم. لوگ کا نظریہ ہوتا ہے مولوی کا بیٹا ہے تو کم از کم آدھا مولوی تو ہوگا. میں نے کہا بندے خدا مجھے احکام کا نہیں پتا، مجھے مطالب کا نہیں پتا. انہوں نے کہا نہیں بھائی مولانا کے بیٹے اور آپ کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہوگا؟ تو کوئی آئے میرے گھٹنے دبائے، مولانا صاحب آئیے، شکست نفسی نہیں کیجئے. اب کا جب لوگوں نے عزت دینا شروع کر دی نا تو میرا دماغ بھی تھوڑا حق سے ہٹ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے کل سے آؤں گا تو میں نماز پڑھاؤں گا. کہتا ہے دین پڑھا نہیں تھا پر کیونکہ مولوی کا بیٹا تھا سر پہ امامہ رکھ لیا اور مسجد میں لوگوں کو نمازیں پڑھانے لگا. ایک دن گزرا، ایک مہینہ گزرا، کبھی کوئی مسئلہ پوچھتا تھا آتا نہیں تھا، اپنے ہی ذہن میں کوئی نیا مسئلہ بنا کے بتاتا تھا. ایسے کئی لوگوں کو میں نے مسئلے بتائے، نہیں آتا تھا ذہن میں، جو آیا میں نے بتا دیا. اب کتاب تو پڑھی نہیں تھی لیکن ٹھیک ٹھاک میرا کام چل رہا تھا، تنخواہیں مل رہی تھیں، لوگ خدمت کر رہے تھے، مولانا صاحب آغا صاحب عزت. کہتا ایک دن آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے بالوں کو کنگھی کر رہا تھا. اچانک مجھے میری داڑھی میں سفید بال نظر آئے. ضمیر نے جھنجھوڑا، دین خدا سے مذاق کر رہے ہو؟ جس دین کے لیے حسین نے اپنا سر کٹا دیا، جس دین کے لیے زینب نے اپنی رضا قربان کر دی، دین کے ساتھ مذاق. پڑھا نہیں ہے، لوگوں کو غلط دین بتا رہے ہو، لوگوں کی عبادتوں کو خراب کرو. قیامت میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ بندے خدا اپنے باپ کی عاقبت کا تو خیال کرو. دیکھیے ایک دن میں خود کو بدلنا، اس کے لیے ہور والا حوصلہ چاہیے. یہ حوصلہ اگر میرے اندر آ جائے نا تو امام زمانہ سینے سے لگاتے ہیں جس طرح حسین ابن علی نے ہور کو سینے سے لگایا تھا. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے اب لوگوں کو بتا دوں گا، اپنے مولا کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا. کہتا ہے مسجد کے منبر پر گیا اور پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کی، سارے لوگ جمع. میں نے کہا گاؤں والوں مجھے احکام الہی کا نہیں پتا، مجھے فقہ امام کا نہیں پتا. ہاں یہ بات ضرور ہے میرا والد عالم تھا لیکن میں عالم نہیں.
لوگوں نے کہا مولانا مذاق نہیں کریے. میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا, یہ مسئلہ میں نے غلط بتایا, یہ مسئلہ غلط بتایا, یہ عرض کا مسئلہ غلط بتایا, یہ آپ کے بیٹی کا مسئلہ غلط بتایا. لوگوں نے کہا مولانا مذاق نہیں کریے. کہ مذاق نہیں کر رہا. لوگوں نے کہا بندہ تو سیریس ہے. کہا لوگوں کو غصہ آیا, مجھے ممبر سے اتارا اور خوب مارا, مسجد سے نکال دیا. کہتے اب اس گاؤں میں میرے لیے رہنا محال ہو گیا, کروں تو کیا کروں. میں نے بیوی کو کہا تم اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ, اب میرا رہنا یہاں پہ محال ہے. 2 جوڑے میں نے کپڑوں کے لیے اور لینے کے بعد میں گھر سے نکل گیا. کہ تہران کی طرف آ رہا تھا, اب پریشان تھا. ایک دفعہ گاؤں میں عزت بھی چلی گئی, پوری زندگی کی کنجی کمائی جو عزت تھی وہ میری چلی گئی, صرف حق کو بیان کرنے کی وجہ سے. اگر نہ چاہتا تو پوری زندگی ان کو نمازیں پڑھاتا رہتا, لیکن میں نے کہا نہیں, میں اپنے مولا کے ساتھ غداری نہیں کروں گا. جس دین کے لیے سکینہ قربان ہو گئی, جس دین کے لیے زین العابدین نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں, میں غداری کروں اس دین سے. کہتے اب دل بھی ٹوٹا ہوا تھا, رو بھی رہا تھا. اتنے میں راستے میں ایک شخص ملا, مجھے کہا کیوں پریشان ہوں. میرا نام لیا, میں نے سارا ماجرا بتایا. کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جا کے علم حاصل کر. کہاں علم حاصل کروں؟ کہ تہران میں فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ اور علل الشرائع سیکھو. کہ میں چلا آیا, آپ کے پاس آیا, آپ نے اجازت دی پڑھنے کی. آپ نے مجھے کہا فلاں حجرے میں چلے جاؤ. اس مولانا کے پاس گیا, حجرہ بھی تیار تھا, مجھے کمرہ بھی مل گیا اور مجھے سب کچھ مل گیا. یہ مجتہد سمجھ گیا کہ یہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے, لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ کس ہستی کے ساتھ میں ملا. یہ مجتہد رو کے کہنے لگے وہ کب کب آپ سے ملتے ہیں؟ کہ جب ان کا دل کرتا ہے مجھ سے ملتے ہیں. کھانے کے لیے پیسے نہیں, کچھ بھی میرے پاس نہیں, جو ضرورت ہے وہ میری ضرورتوں کو کیا کرتے ہیں, پورا کر دیتے ہیں. کہا کہ آج تم سے خواہش ہے جب دوبارہ ان سے ملاقات ہو نا تو انہیں بس اتنا کہو, جب وہ کہیں, جس وقت میں وہ کہیں, جتنا ٹائم وہ کہیں, میں بس ایک بار ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. 1 منٹ کے لیے بھی اگر وہ وقت دیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے یہ جوان مل کے آیا, یہ مجتہد کہتے ہیں میں اتنی پوری رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ کوئی پیغام آ جائے. کہتے 3 دن کے بعد یہ جوان آیا, لیکن اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا جوان کیا ہوا؟ کہا میں گیا تھا کہ آپ کی عرضی ان کے پاس رکھوں کہ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں. کہ ان کی آنکھوں میں اتنی ہیبت تھی کہ مجھے بولنے کا بھی اذن نہیں مل رہا تھا کہ میں بولوں. کہ بس ان کو اتنا بتا دو کہ جب ہم نے ملاقات کرنی ہوگی تو ہم ملاقات کریں گے, اور یہ کہو کہ ملاقات کرنے کے لیے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں, اگر وہ تیری طرح کوئی عمل کریں تو ہم خود ان سے ملنے کے لیے چلے جائیں گے.